نیوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کچھ پاکستان کی اہم خبروں اور کچھ بین الاقوامی اہم خبروں پر ہم اپنا تجزیہ بھی دیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کی ایک اہم خبر میں اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ اس وقت تقریباً جتنے بھی پاکستان سے متعلق جو خارجی یا معاملات میں جو ممالک ہیں یا جن کا کہ اس ریجن کے اندر، جو خطے کے اندر جن کا کوئی نہ کوئی اثر رسوخ ہے یا جو کوئی کردار ادا کرتے ہیں، وہ ایک خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے بیان کے اوپر جو ہے پس پردہ جو ہے اس وقت بڑی زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اوبیسلی میڈیا میں بھی آ رہی ہوگی، لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بیسکلی ہم خود مطلب انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے ہماری کوئی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں ویسے بھی، اور ایک مطلب تجزیہ نگار بھی ہیں، تو لوگ عموماً رابطے کرتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا تھا افغانستان کے اوپر، انہوں نے آج براہ راست الزام لگایا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ افغانستان پر ایک تو الزام لگانا میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر افغان حکومت سے بھی کہیں نہ کہیں وہ باغی ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ افغانستان ایک اچھے ہمسائے کا کردار ادا نہیں کر رہا اور وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ تو امریکن نیریٹو ہے۔ یہ نیریٹو جو ہے یہ تو بنیادی طور پر امریکن نیریٹو، اور یہ امریکہ کی جو وزارت خارجہ کی طرف سے پچھلی مرتبہ یہ اسٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں اور ریکارڈ ہیں، مطلب اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے جو فورن افیئر ہیں ان کے سارے معاملات اگر آپ پرانے ریکارڈ دیکھیں، اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے مطلب آفٹر دا دوحہ ٹریٹی، انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ مطلب ہمسایوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں ہے، اور وہ جو ہے مطلب وہاں پر کیا کہتے ہیں دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امریکن نیریٹو، اور امریکہ اس لیے کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ تکلیف ہے اس وقت کہ ان کے معاملات جو ہیں کچھ کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ بھی درست ہو رہے ہیں، انہوں نے چین کے ساتھ بہت زیادہ ان کے حالات درست ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے جب مفادات کو جب وہ ڈیمیج ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو امریکن جو مفادات کے الزامات ہیں وہ پاکستان کے وزیر دفاع کی جانب سے لگنا جو ہے انتہائی تشویش کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہمارا ٹی ٹی پی سے جو معاہدہ خراب ہوا ہے اس میں ہمارے تقریباً کافی جوان جو ہیں ہمارے شہید ہوئے، اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براہ راست جو ہے نا آپ افغان حکومت کو الزام لگانا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں ابھی یہ بات نہیں، میں کب سے آپ سے بات کہتا رہا ہوں کہ آپ کے مغربی اور مشرقی سرحدوں کے اوپر آپ نے تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ فوج کا کام نہیں ہے، مطلب آپ فوج کو آپ کھڑے ہو کر فوری طور پر کہہ دیں کہ بھئی ہم ان پہ حملہ کر دیں گے یا یہ کر دیں گے، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کے لیے ایک ڈپلومیسی کا ذریعہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ آپ ایک مسلم ملک ہیں، افغانستان ایک مسلم ملک ہے، آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہندوستان جو ہے، ہندوستان آپ کا جو ہے غیر مسلم کنٹری ہے، وہ وہاں پہ ساری کی ساری گورنمنٹ ہندو ہے، اس کے باوجود ان کے جو ہے افغانستان کے ساتھ تعلق بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈپلومیسی سے کام لیا، انہوں نے کچھ معاملات ایسے کیے ہیں اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایران بھی کسی حد تک درست ہے، چائنا بھی آپ دیکھیں وہاں پہ اس وقت افغانستان سے تیل نکال رہا ہے۔ تو ایسی کون سی وجوہات ہے جو پاکستان جو کہ ان کا پڑوسی ملک ہے جس نے سب کچھ کیا، ٹھیک ہے گو کہ کچھ غلطیاں پاکستان سے ہوئی تھیں ایک زمانے میں، جو کچھ ہوا پرانے دور کے اندر، جو افغانستان کی جو جنگ تھی اس کے اندر اگر پاکستان کا غلطی سے، کسی کی غلطی سے کوئی بھی پالیسی اگر ہم اس کا حصہ بن گئے تو ہم اس کو اب سدھار سکتے ہیں اور سدھار رہے ہیں کسی حد تک۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اور بہت سارے ایلیمنٹ ہیں، ہم مطلب کیا کہتے ہیں اس میں جو ہماری جو اسلامی بڑے بڑے یہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو انوالو کر سکتے ہیں، ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے ساتھ رابطے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بیٹھ کے معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے، اور افغان حکومت کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کم از کم اگر آپ کو کوئی اگر مدد چاہیے ٹی ٹی پی کو خاتمہ کرنے کے لیے، یا ٹی ٹی پی کو اگر آپ چاہنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، اس کے لیے اگر آپ کو چاہیے کوئی لاجسٹک، کوئی ڈپلومیٹک یا کوئی کسی قسم کی اگر آپ کو مدد چاہیے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی کرانا ہے آپ ان کے ذریعے کرائیں، لیکن براہ راست آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، ایک پڑوسی نہیں ہے اور ہم پھر وی ہیو ٹو رائٹ ٹو ٹیک ایکشن، اس قسم کی باتیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بے وقوفی، یہ تو آپ پاکستان کے خلاف ایک دشمنی کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ افغانستان کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت مضبوط ہیں، الحمدللہ مضبوط ملک ہیں،
لیکن اب مضبوط ملک تو روس بھی تھا، مضبوط ملک تو امریکہ بھی تھا، کس طرح وہاں سے وہ لڑ کر گئے ہیں وہاں سے، اور کس طریقے سے وہ ان کا وہاں فریکچر ہوا ہے. ایک طرف تو یہ اس قسم کی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اپنا میرا خیال سے کہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ براہ راست جو ہے ایک امریکن نیریٹو کی انہوں نے بات کی ہے. اور یہی وجہ ہے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو موجودہ آپ نے لاکھ حکومت بٹھائی ہے وہ کس حد تک مغرب کے دفاع مطلب مفادات کے حد تک جائے گی. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ یہ غلط بات کی جا رہی ہے، اور صرف عمران خان کی دشمنی کے اندر یہ لفظ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جنہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو معافی دی. دیکھیے میں بات بتا دوں، میں اس وقت بھی میں نے ویلاگ میں کہا تھا اور میرے اخبارات میں اسٹیٹمنٹ بھی، اس وقت میں ایک لمحے کے لیے میں وہاں بھی تھا فاٹا کے علاقے کے اندر جب ہم گئے تھے وہاں پہ، تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے بارڈرز کے جو ایشوز ہیں، جو بارڈرز کے معاملات ہیں، ان کو آپ اس طرح چلائیں کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو بارڈرز کے اوپر، افغان بارڈر کے اوپر ہیں، جہاں کے وہ منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، ان کو تو افغان طالبان نے کسی حد تک درست کر لیا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کے لیے کچھ ان سے بات کر کے افغان حکومت سے کچھ اس طرح کریں کہ کوئی وہاں پہ بارڈر کے اوپر ہی، بارڈر کے اندر ہی مطلب ان کو کچھ روزگار کے مواقع، کچھ اس قسم کی تجارت کے کوئی ایسے بازار لگا دیے جائیں کہ وہاں سے بازار جو ہے یہاں کے تاجر جائے وہاں جا کر بیچیں، اور وہ بارڈر کے اس طرح ہو کہ صرف وہ تاجر جائیں، اور تاجر بہت کچھ ہو سکتا ہے مطلب اس طرح کہ ان کو وہاں پہ تھوڑا سا روزگار بھی ملے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی تھی. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہنا ہے کہ وہ عمران خان نے کیا تھا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر عمران خان نے خود اپنے طور پر تو کچھ نہیں کیا تھا. اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی باجوہ صاحب کی، اس وقت ان کے ساتھ صلاح مشورے سے ہی کام ہوا تھا. اور یہ جو خواجہ آصف صاحب اتنا پاکستان کے کا جو دشمنی کے لیے مصیبت بنا رہے، اتنا بڑا بیان دے رہے، کیا خواجہ آصف اس وقت کہیں جیل میں تھے، یا خواجہ آصف کہیں نواز شریف کی طرح کوئی کیا کہتے ہیں کہ جلاوطن تھے؟ وہ موجود تھے. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر آبجیکشن لگائی؟ اس وقت بھی تو بات کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو وہاں باقاعدہ سینٹ کے اندر ڈسکس ہوئی تھی بات، مجھے پتا ہے. وہ جو آپ کے جو فارمیشن کمانڈرز ہیں ان کے درمیان یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی. تو جب وہ سب نے مل کر ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فوج کو الزام دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو الزام دے رہے ہیں، فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے مطلب جو ڈیسیجنز ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو یہ کہ کولیکٹیو ایک طور پر ہمیں اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب وہ ایک آدمی ہے وہ ذمہ دار ہے اور وہ جائے اور جا کے شہداء کے خاندانات کو جواب دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا جو نیریٹو ہے، جو پاکستان دشمنوں کا جو نیریٹو ہے، اس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات تھی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس معاملات کو دیکھا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اہم ایک بیان تھا خواجہ آصف کا، جو بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا. کافی صبح سے 2-3 لوگ مجھ سے جو ہے انٹرنیشنل جو پریس والے ہیں وہ بھی اس حوالے سے رابطہ کر چکے ہیں. تو میں نے تو ان کو یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہار غیر مطلب ذمہ دارانہ یہ بیان ہے، اور یہ مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حکومتوں کا کام یہ نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے ڈپلومیسی کریں آپ. اب لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، دھمکیاں دینا، یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں کسی حد تک نامناسب ہیں. اچھا، دوسرا وہ بات آئی تھی افغانستان کی، تو بتا دوں کہ ایران کے جو ہیں جنرل باقری کے ساتھ آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے. ہمارے جو آرمی چیف ہیں جناب حافظ عاصم منیر صاحب، اور وہ بھی علاقے کے حوالے سے کچھ جو علاقائی تعاون ہے ایران اور پاکستان کے درمیان، اس کے درمیان، اور کچھ ڈیفنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات چیت جو ہے کہ توقع ہے کہ ہوگی، کیونکہ موجودہ آرمی چیف کے دور حکومت کے اندر ایران سے جو ہے نا معاملات کسی حد تک بہت اچھا بہتر ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں ایران گئے ہیں، اس طرح ہمارے فوج کے ایک اعلیٰ وفد کو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا بھی دورہ کرنا چاہیے. بائی لیٹرل طریقے سے کچھ اس طرح مسئلے ہوں، وہاں جائیں، گڈ ولز بنے، گڈ ول جیسچر بنے، تاکہ ہم افغانستان کے ساتھ معاملے کو اس طرح اگر حل کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، دوسری ایک خبر یہ ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وقت سے پہلے تحلیل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے، اور سب اس پر راضی ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پرویز الہی کے حوالے سے عدالت تو آپ کو پتہ ہے احکامات تو دے دیے تھے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو 3 MP کے تحت نظر بند کیا جا رہا ہے. تو اس پہ تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ درست نہیں ہے. دوسرا ایک اور سب سے بڑی افغانستان کے بعد ایک جو خبر تھی وہ یہ ہے کہ یوکرائن کے وزیر خارجہ جو ہیں کولیوبا، وہ پاکستان آ رہے ہیں.
اور وہ آنے کے بعد سننا یہ آ رہا ہے، میں نے جو غیر جانبدار جو ذرائع ہیں ان سے پتہ کیا کہ وہ یہاں پر آ کر کو پاکستان سے اسلحے کی بات کریں گے، اور اسلحے کے لیے وہ چاہتے ہیں پاکستان کو، یا تو پاکستان اسلحہ پتہ نہیں خود کہاں سے دے گا، پاکستان کے تو حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید کہیں سے اور سے آنے والے اسلحے کو یہ جنکشن بنائے اور یہاں سے پھر پاکستان سے کہیں کہ وہ پاکستان اس کا مطلب اسلحے کی سپلائی کا سہولت کار بنے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جیسے افغانستان کے حوالے سے خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے، یہ اس کے بعد یہ پاکستان کے لیے دوسری جو ہے نا بڑی پرابلم ہوگی۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ، یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر بریک کر رہا ہوں، یہ معاملہ جو ہے نا بلاول صاحب جو امریکہ یاترا گئے تھے، امریکہ یاترا میں جا کے بلاول صاحب نے اپنے پی ایم بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ وی آر ریڈی ٹو ڈو ایوری تھنگ، مطلب وہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ ساری بڑی سے بڑی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ یہ دونوں جو ہے نا پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ سارے لیڈران جو ہے نا جن کو لا کر بٹھا دیا باجوہ صاحب نے، ان کا جو یہ کردار رہا نا، یہ پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو بالکل خاطر میں نہیں لائیں گے۔ انہوں نے بیڑا غرق کرنا ہے پاکستان کا، اور یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ گو کہ ہمارے آرمی چیف کی جو بات تھی بہت اچھی تھی، ان کا یہ کہنا تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ جو بھائی ریاست کے لیے اچھے سے اچھا کر سکتا ہو، جو زیادہ سے زیادہ پیسہ لا سکتا ہو، ملک کے حالات درست کر سکتا ہو، ملک کو اچھی طریقے سے چلا سکتا ہو، وہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ اچھی ہے، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہے کہ جن کے ذریعے آپ کام کروا رہے ہیں، یا جن پر آپ جن پتوں پہ آپ کہہ رہے ہیں تکیہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلاول صاحب کی امریکہ یاترا کے بعد جو یہ بات ہوئی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے، ابھی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے لیکن کچھ ہیں اطلاعات، لیکن وہ غیر مصدقہ ہیں، کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ سہولت بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے اب یہ کام جو ہے فوری طور پر، یعنی اس حکومت کے ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا، یہ جو ہے وہ بھی رکھوانا چاہتے ہیں موجودہ جاتی حکومت کے ذریعے، کہ ان کی طرف سے کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی ایسی سہولت مل جائے تاکہ وہ پھر جو ہے روس ہم سے ناراض ہو، اور پہلے ہم افغانستان کو تو ہم نے اپنے ساتھ ناراض کیا ہے، ایک مصیبت ہم ان جنگ میں پڑے تھے امریکہ کے کہنے پر، اب ہم جا کے روس کے ساتھ بھی براہ راست جو ہے مخالفت مول لیں۔ تو یہ ہے دیکھنا ہوگا، انتہائی غلط ہے اور بہت ہی غیر، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ اس قسم کی جو اگر کرتے ہیں معاہدے، تو میں سمجھتا ہوں ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ جب وہ آئیں تو کس طریقے سے کیا ان کا ایجنڈا ہے، اس کے اوپر ضرور غور کریں۔ دوسرا یہ کہ نیپرا نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے ہیں، اب گیس کے بل جو ہے کہا جا رہا ہے کہ گیس کے بل کے صارفین کے لیے معاملہ کیا جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پوچھا جائے گا، صاف کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے گیس کے جو بل ہیں وہ کن کن صارفین پہ لگے ہیں، وہ کیسے لگیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب آئی ایم ایف نے یہ طے کرنا ہے کہ گیس کا بل جو ہے کس نے کتنا دینا ہے، بجلی کا بل کس نے کتنا دینا ہے، تو بہتر ہے پھر آپ سارے پاکستان کو آئی ایم ایف گروی تو دے دیا آپ نے، بہتر ہے انہیں کے پاس رکھوا دیں، جو چاروں صوبوں کے آئی جی ہیں، یہ سارے سب کو باقاعدہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کے حوالے کر دیں کہ وہ بتائیں کس کس کو رکھنا ہے پاکستان میں، کون سا قانون بنے گا، پولیس کا قانون کیا ہوگا، ساری چیزیں سب آئی ایم ایف، کیونکہ گروی تو ہو گیا ہمارا ملک سب کچھ، یعنی ایک عام سہولت جو ایک عام پاکستان کے شہری کو جو ملنی ہے، جو کہ حکومت کا جو ایک فرض ہوتا ہے، بنیادی سہولت، پانی، بجلی، گیس، اس کی سہولت جو ایک عام ہے، وہ عام سہولت کے لیے بھی اگر آپ آئی ایم ایف سے اگر پوچھ کے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹیٹ ٹوٹلی جو ہے نا وہ گروی آپ نے رکھ دی ہے، آپ نے پلیج کر دی ہے۔ تو پھر ان کی مرضی ہے، جب اسٹیٹ پلیج ہوگی تو وہ کسی وقت بھی آپ کا کوئی نیوکلیئر ہتھیار کہیں یا کوئی بھی ڈیفینس کے حوالے سے آپ کہیں، وہ آپ کرنے کے اوپر بالکل مجبور ہوں گے، کیونکہ آپ یہ معاہدے کر چکے ہیں۔ یہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج وہ پیش ہوئے تھے جی آئی ٹی کے پاس، وہاں ایک ڈی آئی جی، ایک ایس پی، 4 ڈی ایس پیز بھی تھے، ایک ایس پی تھا، اور بہرحال انہوں نے جو میں نے دیکھا، میں صحیح اندر سے کچھ معلومات آج میرے پاس ابھی اتنی رپورٹ نہیں آئی، لیکن جو ظاہری طور پہ آ رہی ہیں، ایک آدھ لوگوں سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہرحال سیر حاصل جو اس کے جواب دیے، اور جواب بالکل ڈٹ کے انہوں نے دیے، اور ظاہر سی بات ہے ڈٹ کے اس لیے دیے ہوں گے کہ بھائی وہ انہوں نے کام کیا نہیں ہے۔ جو آدمی خود اگر نہیں کسی سازش کے اندر ہوتا تو اس کو خوف بھی نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کھلے ہیں تو انہیں کھلے طور پر بات کی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارے کشمیر سندھ کے اندر جو ڈاکوؤں کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب ہی تماشا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھنا چاہیے، پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے حکومت کر رہی ہے، کچھ بھی آج نہیں کر سکی، پھر یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم حکومت لینا چاہتے ہیں، بلاول صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یہ سندھ کا تو علاقہ سنبھال نہیں سکے، کشمیر میں ڈاکوؤں پہ تو قابو نہیں کر سکے، یہ کیا پاکستان کے اندر وزیر اعظم بن کر کیا کریں گے؟ پورے پاکستان کے اندر ڈاکو راج لیں گے؟ یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا۔ نیٹو کی سربراہی کانفرنس کے بعد روس نے فوج کو مضبوط کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ میں آج انہوں نے کہا ہے پیوٹن نے کہ جس طرح کے اب وہ سارے لوگ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں،
ہماری دشمنی کے اندر تو ہم بھی اپنے اتحادیوں کو شامل کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے اوپر میرے پاس سفارتی ذرائع سے اطلاع ہے کہ روس نے پس پردہ کام کرنا بھی شروع کر دی، یعنی شمالی کوریا وغیرہ، بیلاروس، اور ان سب کو جو ہے اپنے ساتھ اس جنگ کے اندر ہو سکتا ہے شاید شامل کیا جائے۔ فرگوسن کے حوالے سے پتہ لگ رہا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں قید کر لیے گئے تھے کیونکہ بیلاروس کے لوکاشنکو نے ان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ ابھی فی الحال ان کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ تو کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے روسی ایجنسی نے ان کو مار دیا یا ہلاک کر دیا، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ لیکن ایک سب سے بڑی خطرناک خبر یہ ہے کہ آج یوکرین نے نا روس کے ایک بڑے خطرناک جو ہے نا بالکل کل بھی کیا تھا اور آج بالکل قریب ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر وہاں پہ حملہ کیا ہے، ڈرون اس کی طرف گرے ہیں، اور روس نے اسے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر دہشت گردی یوکرین کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اگر خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر ہم جو ہے نا بڑا جواب دیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ نریندر مودی فرانس کا کامیاب دورہ کر کے جناب وہ یو ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرانس کے اندر فائٹر جیٹ کے انجن کے حوالے سے اپنے وہ معاہدے بھی کیے ہیں، اور ان کی نیوی کے ساتھ انہوں نے نیوی کے ساتھ بھی 3 آبدوزوں کا بھی انہوں نے آرڈر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ جو مبصرین ہیں وہ اس وقت ایشیا کے دفاعی وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی ڈپلومیسی جو ہے ہر طریقے سے ایشیا کے اندر، یورپ کے اندر، ہر جگہ وہ کامیاب جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اپنی ڈپلومیسی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ امریکہ نے خلیج کے اندر ایرانی جہازوں سے اپنے بیڑوں کو تحفظ دینے کی خاطر اپنا F-16 طیاروں کا ایک نیا جسے کہتے ہیں کہ وہ بیچ بھیجنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا گزشتہ دنوں ایران نے ایک ایسا جہاز پکڑ لیا تھا، بحری جہاز امریکہ کا، جس میں ناجائز طریقے سے تیل چوری کا جا رہا تھا، تو امریکہ نے دھمکی شمکی بھی لگائی، لیکن ایرانیوں نے اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے مزید جو ہے وہاں پر یہ سارا سلسلہ کیا جائے گا۔ تو اب اس تمام صورتحال کے اندر میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو میں نے بتایا کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کسی حد تک درست نہیں ہے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اب دیکھیں 2-4 دن کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ان کو گرفتار کرنے کا ان کا پورا پلان ہے، اور لیکن وہ کس طریقے سے کریں گے، نظر بند کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نظر بند کرنے کے اوپر سب راضی ہیں، تو اب ان کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایڈوکیٹ اسلام آباد کے ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ذاتی مجبوریوں کی بنیاد پر، انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے طور پر پتہ کیا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ گورنمنٹ کی موجودہ پالیسیز سے جس طریقے سے وہ قانون کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اس پہ ناخوش تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔